الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نکاح کرنا یہ ضرورت انسانی ہے اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نکاح کس طرح ہونا چاہیے، شادی کس طرح ہونی چاہیے، اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا ذکر ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی مختصراً اس کے بارے میں جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنی شادیوں کو، نکاح کو آسان بنائیں، اور نکاح کس لیے کریں اس کے متعلق بھی انشاءاللہ ہم اچھی اچھی نیتیں کریں گے۔ کچھ چیزیں میں نے بیان کرنے کے لیے نکالی تھی، انشاءاللہ تعالی پڑھ کے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نکاح یہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری سنت ہے اور نسل انسانی کے وجود میں آنے کا اور باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ صالحین، عابدین وغیرہ کی پیدائش کا سبب ہے۔ اگر نکاح شریعت کے مطابق کیا جائے تو شرم و حیا کے حصول کے ساتھ ساتھ فراخ دستی اور خوشحالی کا سبب بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے التمسوا الرزق بالنکاح، یعنی نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے رزق جو ہے وہ تلاش کرو۔ اور یہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی تو حضرت مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح میں کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ جب شادی کی نیت اچھی ہو تو یہ نکاح برکت اور رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ یہ مفسرین وغیرہ نے اس کی شرح بیان کی حدیث مبارکہ کی کہ جب نکاح کیا جائے اور اس کی نیت اچھی ہو تو رزق کا سبب بھی بنتا ہے نکاح۔ اچھا، برکت والا نکاح ہے، ہاں برکت والا نکاح، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا قرار دیا جس میں فریقین کا خرچ کم ہو۔ آج دیکھیں نا، ہم جب نکاح کا سلسلہ کرتے ہیں تو لاکھوں لاکھ اور بعض لوگ تو کروڑوں روپیہ اس پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اس طرح شادی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور کئی لوگ شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے پیچھے بھی رہ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس نکاح کو برکت والا قرار دیا جس میں دونوں فریقین، یعنی لڑکے والے اور لڑکی والے، دونوں کی طرف سے خرچ کم ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو، جس میں بوجھ کم ہو۔ شادی آسان ہے لیکن ہم نے مشکل بنا رکھی۔ اگر کل جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شادی، آپ کی شہزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک نکاح اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شادیوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنا آسان ہے۔ یعنی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی کو دیکھیں اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شادی کے معاملات دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما یہی ہستیاں ہیں جن کی اتباع دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب نکاح کے اعلان کے متعلق بھی کیا بیان ہوا وہ بھی انشاءاللہ سن لیتے ہیں۔ مسجد میں اور جمعے کے دن نکاح ہونا یہ مستحب ہے، یعنی جو نکاح کیا جائے مستحب یہ ہے کہ مسجد میں ہو اور جمعے کے روز ہو، نکاح کا اعلان بھی ہو۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، یعنی نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجد میں منعقد کرو، مسجد میں بھی نکاح کرو اور اس کا اعلان بھی کرو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت مفتی احمد یا خان علیہ رحمت الرحمان اس کے تحت فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ نکاح جمعے کے دن بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں تمام نمازیوں کے سامنے ہو، تاکہ نکاح کا اعلان بھی ہو جائے اور ساتھ ہی جگہ اور وقت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ نیز نکاح عبادت ہے اور عبادت کے لیے عبادت کی جگہ یعنی مسجدیں بہتر موضوع ہیں، کیونکہ نکاح جو ہے یہ ایک عبادت ہے اور مسجدیں جو ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ ہیں، تو لہٰذا عبادت گاہ میں ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، ممکن بنائیں کہ جمعہ کے دن نکاح ہو اور بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں ہو، تاکہ اس کا اعلان بھی ہو جائے، سنت پر، اس حدیث والی سنت پر ہمارا عمل ہو جائے کہ حضور علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ اس حدیث پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ اب یہ کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، اس کے متعلق انشاءاللہ سن لیتے ہیں۔ مہر مقرر کرتے وقت بھی شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے۔ کم سے کم مہر، اب ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا سلسلہ یہ، لوگ کہتے ہیں شریعت کے مطابق مہر رکھ لیں۔ اب شریعت کے مطابق مہر کیا یہ پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بعض اوقات 32 روپے، اب 32 روپے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں اس دور میں، اور بعض لوگ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ مہر رکھتے ہیں۔ تو مہر کتنا ہونا چاہیے اس کی انشاءاللہ متعلق ہم سن رہے ہیں آج، کہ کم از کم مہر کتنا ہونا چاہیے۔ کم از کم مہر 10 تولہ، 10 درہم، تولہ نہیں، 10 درہم یعنی 2 تولہ اور 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے۔ 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، یا تو یہ ہو یا پھر اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ کم سے کم مہر ہونا چاہیے۔ باقی زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، زیادہ ہو تو وہ بھی رکھنا جائز ہے، یا بھی اس قیمت کا کوئی اور سامان وغیرہ بھی بطور مہر رکھا جا سکتا ہے۔ مہر میں اگر کثیر رقم مقرر کرنا بھی جائز ہے، لیکن مناسب قیمت مقرر کرنا شرعاً محمود ہے، یعنی کہ اسلام کو یہ پسندیدہ عمل ہے کہ مہر بآسانی دیا جا سکے، اس طرح رکھا جائے۔ رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سب سے بہتر وہ عورت ہے جس کا مہر بہت آسانی سے ادا کیا جائے۔ عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے جس کا مہر جو ہے بہت آسانی سے دیا جا سکے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، عورت کے مہر کا کم ہونا عورت کی برکت اور بہتری کی نشانی ہے، اور یہ کامیابی نکاح کے لیے اچھا شگون ہے۔ تو مہر اتنا ہو کہ لڑکا بآسانی جو ہے وہ اسے دے سکے، تو یہ اس کے لیے باعث برکت ہے اور اچھا شگون ہے۔ تو یہ نکاح کے متعلق ہم نے سن لیا۔ اب نکاح برات جب ہو گئی تو اس کے بعد ولیمے کا سلسلہ آتا ہے، تو ولیمہ کس طرح ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ کس طرح کیا، اس کا کھانا کس طرح کیا، یہ بھی انشاءاللہ ہم جان لیتے ہیں، کیونکہ شادیوں کو سیزن بھی چل رہا ہے۔ ولیمے کا کھانا نکاح کے شکر میں دعوت ولیمہ سنت ہے، نکاح جو ہوتا ہے اس کی شکر کی ادائیگی میں ولیمہ یہ سنت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا، اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، بلکہ ولیمے کے کھانے میں کھجور اور گھی کا حلوہ تیار کیا گیا تھا۔ آج ہم ولیمے میں 10 کھانے 50 کھانے بنا لیتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کوئی ایسا، اس لیے شادی کو آسان بنائیں، ولیمہ بھی آسان بنائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا، پھر جب ولیمہ کیا آپ نے، تو نہ گوشت تھا اس میں، نہ روٹیاں تھیں، بلکہ کھجوریں تھیں، اور جو ہے وہ گھی کا جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے حلوہ تیار کیا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا وہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پر پوری ایک بکری سے ولیمہ کیا۔ اس میں حضور علیہ السلام نے پورا ایک بکری جو ہے وہ ذبح کی تھی ولیمے میں۔ ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں تھا، اس سے پہلے اور کسی ازواج میں کسی کا ولیمہ ایسا نہیں تھا، اس میں پوری بکری ذبح کی گئی ہو۔ یعنی تمام ولیموں میں یہ بہت بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بکری کا گوشت پکا تھا۔ اس ولیمے کے علاوہ باقی ولیموں میں چھوارے، پنیر وغیرہ کھلائے گئے تھے۔ اللہ عز و جل ہمیں شادی کے تمام معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ شادی اور ولیمے کے حوالے سے گفتگو تھی جو میں نے ارادہ کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ میں نے رات میں مطلب شادی وغیرہ میں شرکت ہوئی تھی، تو اس میں میرا ذہن بنا کہ وہاں قرضے وغیرہ کے معاملات بہت تھے، کہ قرضہ لے کر ہال کیا گیا، قرضہ لے کر کھانا کیا گیا۔ تو یہ مجھے تھوڑا محسوس ہوا کہ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ تذکرہ کر دینا چاہیے، لوگوں میں عام کرنی چاہیے بات۔ تو میں نے پھر رات وغیرہ میں یہ چیزیں نکالی اور پھر پڑھ کے آپ کو سنا دی۔ پڑھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق نکاح کے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔